بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق حروف شمسیہ اور حروف قمریہ کے بارے میں۔ یہ دو طرح کے حروف ہوتے ہیں حروف تہجی کے اندر۔ تو پڑھتے ہیں حروف قمریہ کی تعریف۔ حروف قمریہ وہ حروف ہیں جن سے پہلے لام تعریف پڑھا جائے۔ جن حروف سے پہلے جو لام تعریف ہے، الف لام زبر ال ہوتا ہے نا، الاسم البقر الرجل، تو جو الف لام ہے معرفہ کے اندر، اس کو کیا کیا جائے، پڑھا جائے، تو اس کو ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف قمریہ۔ ان کو حروف قمریہ کہتے ہیں۔ جیسے اليوم، یا سے پہلے لام کو پڑھا گیا تو یا کیا بنی؟ حروف قمریہ میں سے۔ اسی طرح الکتاب، تو کاف حروف قمریہ میں سے بنا۔ حروف قمریہ 14 ہیں جن کا مجموعہ ابغ حجک وخف قیمہ۔ تو آپ نے اس نحو کے اندر کون سا مجموعہ پڑھا تھا؟ یہ اصول اس میں پڑھا تھا، حق کا خوف عجب غم عجب ہے، غم۔ اردو جی، میں۔ جی حق جی کا خوف عجب غم ہے۔ اس کے اندر جتنے بھی حروف ہیں یہ تمام کے تمام قمریاں ہیں۔ ٹھیک ہے، چاہے تو وہ یاد کر لیں، چاہے تو یہ ابگی حجت وخف حکیمہ یہ بھی یاد کر سکتے جی ہیں۔ آگے وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں کہ حروف قمریہ تو بتا رہے ہیں کہ قمر کا لغوی معنی چاند ہے۔ جس طرح چاند کی موجودگی میں ستارے موجود رہتے ہیں، اسی طرح لام تعریف کے بعد جب حروف قمریہ آ جائیں تو لام تعریف بھی موجود رہتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سمجھے؟ وجہ ماشاء اللہ۔ تشبیہ، حروف جی قمریہ، استاد۔ حروف قمریہ اور چاند کے درمیان یہ وجہ تشبیہ بیان کی کہ جس طرح چاند ہوتا ہے تو چاند کے درمیان، چاند کے پاس میں ستارے بھی ہوتی ہیں، تو اسی طرح جب حروف قمریہ آئیں گے تو اس کے پاس میں جو لام ہوتا ہے اس کو بھی پڑھا جاتا ہے۔ حروف شمسیہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ حروف جن سے پہلے لام تعریف نہ پڑھا جائے، وہ بلکہ وہ اپنے بعد والے حروف میں مدغم ہو جائے، مدغم یعنی اس کے ساتھ مل جائے، تو اس کو، ان حروف کو حروف شمسیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الف یہاں پر جو لام تعریف ہے اس لام کو ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر جو نون آ رہا ہے یہ نون حروف شمسیہ میں سے ہے، کیونکہ جو لام ہے وہ لام مدغم بن رہا ہے نون میں۔ ٹھیک ہے، تو الف جو ہے حمزہ جو ہے یہاں پر وہ نون سے ملے گا، اور جو لام ہے وہ لام ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے النجم۔ حروف شمسیہ بھی 14 ہیں اور وہ ہے صاد، زال، سا، دال، تا، زا، سین، را، شین، ضاد، قاف، واو، لام، نون۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی یاد کر لیجیے گا۔ آگے ان کی وجہ شبہ بیان کر رہے ہیں کہ شمسیہ کو شمسیہ کہنے کی وجہ، شمس کا لغوی معنی سورج ہے، جب سورج نکلتا ہے تو سارے چھپ جاتے ہیں، اسی طرح لام تعریف کے بعد حروف شمسیہ آتے ہیں تو لام تعریف بھی چھپ جاتا ہے، یعنی اس کو پڑھا نہیں جاتا۔ ٹھیک ماشاء ہے، اللہ۔ حروف قمریہ اور ادغام شمسی کی تعریف۔ حروف قمریہ میں لام کا اظہار اور حروف شمسیہ میں لام کا ادغام ہوتا ہے۔ اظہار یعنی اس کو پڑھا جاتا ہے، اور ادغام یعنی اس لام کو نہیں پڑھا جاتا۔ تو حروف قمریہ میں لام کے اظہار یعنی لام تعریف کو ظاہر کر کے پڑھنے کو اظہار قمری کہتے ہیں، اور حروف شمسیہ میں لام کے ادغام کو ادغام شمسی کہتے ہیں۔ یہاں تک کلیئر ہے؟
الحمدللہ. جی سلیمان. جی استاد سب کلیئر ہے. چلیں ٹھیک ہے، تو پھر آگے چلتے ہیں. تلاوت کے محاسن. محاسن یہ حسن کی جمع ہے، یعنی کن کن چیزوں سے قرآن پاک اچھی طرح پڑھا جا سکتا ہے. تو پہلا طریقہ ترتیل، یعنی قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر قواعد تجوید کے مطابق پڑھنا، یہ ترتیل ہے. اور اس کا حکم قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجوید، حروف کو ان کے مخارج سے مع جمی صفات کی ادا کرنا، یہ تجوید کہلاتا ہے. جو بھی مخارج ہیں، ٹوٹل مخارج کتنے ہیں؟ 17. صحیح ہے. تو حروف کو ان کے مخارج سے مع جمی صفات کی ادا کرنا، یہ تجوید کہلاتا ہے. اور تیسرا ہے تبیین، ہر حرف کو صاف اور واضح کر کے پڑھنا، یہ تبیین ہے. بیان سے نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو بیان یعنی بیان کرنا، واضح کرنا، صاف کر کے ادا کرنا. چوتھا ہے ترسیل، ہر حرف کو ایسے ہی ادا کرنا جیسے اس کا حق ہے، یعنی مخرج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ ترسیل کہلاتا ہے. اس کے بعد ہے توقیر. توقیر یہ خشوع و خضوع کے ساتھ تلاوت کرنے کو توقیر کہتے ہیں. تحسین، لحنی عرب، یعنی عرب کے طریقے پر قرآن کو پڑھنا اور قواعد تجوید کے مطابق خوبصورت آواز میں قرآن پاک کو پڑھنا، یہ تحسین کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. جزاک جی تو یہ 6 جو ہے وہ محاسن ہے قرآن پاک کے، کہ ان کے ساتھ قرآن مجید پڑھا جائے تو حسن پیدا ہوتا ہے تلاوت کے اندر. اور آگے تلاوت کے عیوب آ رہے ہیں کہ کن کن چیزوں سے کیا ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے اندر ایپ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پہلا ہے تمطیط، یہ تقریباً بتا رہے ہیں 12. تمطیط کا مطلب ہے ترتیب میں مدات و حرکات وغیرہ میں حد سے زیادہ دیر کرنا. مدات جو ہم نے پڑھا پچھلے اسباق کے اندر، کسی کے اندر طویل کر رہے تھے، کسی کے اندر اوسط، کسی کے اندر توسط کر رہے تھے، اور کسی کے اندر ہم ایک الف کے برابر اس کو کھینچ رہے تھے. تو ان کی حد سے زیادہ کھینچنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ تمطیط کہلاتا ہے، اور یہ مکروہ ہے. دوسرا ہے تخلیط. حدر میں استاد صاحب یہ بات پوچھنے اس میں جیسے طول کی مقدار 3 الف ہے، اس سے زیادہ اور زیادہ کھینچیں گے تو یہ مکروہ میں آ جائے گا. اور حد سے زیادہ کھینچنا، اس کی حد کیا ہے؟ 3 الف کھینچنا، یا 3 الف جی 2 الف کے برابر کھینچنا، یا 1 الف کے برابر کھینچنا. تو اس سے زیادہ کھینچنے کو، حد سے زیادہ کھینچنے کو مکروہ ہے. مطلب استاد صاحب یہ اچھی آواز پڑھنے کے زیادہ کھینچ دیتے ہیں تو یہ مکروہ میں شامل ہوگی. جیسے خوبصورت زیادہ پڑھتے ہیں نا تو اور اچھی انداز میں اور کھینچ دیتے ہیں، تو یہ بھی ہے. لکھا ہے ترتیل میں. ایک ہے ترتیل اور دوسرا ہے، ہم نے پڑھا نا یہ تحسین، کبھی تحسین ہے کبھی توقیر ہے. تو جو کھینچ کر پڑھتے ہیں نا وہ ترتیل کے اندر نہیں آتا. ترتیل کا مطلب کیا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. تو جب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے تو قرآن کے اندر ہم زیادہ مدات کو زیادہ مقدار کھینچیں گے تو اس کے اندر قبو پیدا ہوگا اور وہ تلاوت مکروہ ہوگی. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ جی استاد. دوسرا تخلیط، حدر میں اس قدر جلدی کرنا کہ حروف سمجھ میں نہ آئے، یعنی حروف کی جو اصلی حیت ہے، صورت ہے، وہ کیا ہو جائے؟ سمجھ میں نہ آئے. تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے. حدر کا مطلب ہے کہ تلاوت کرتے رہنا، جیسے قاری صاحب کرتے ہیں. تنفیس، حرکات کو پورا ادا نہ کرنا، زبر کو، زیر کو، پیش کو، اس کو پورا ادا نہ کرنا، یہ کہلاتا ہے مکروہ. تمدیغ، حرکات کو چبا کر پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟
मकरू है। तत्नीन धीमी आवाज से पढ़ना और हर हर्फ की आवाज को नाक में लेकर जाना ये भी हराम है। तहमीज हर हर्फ में हमजा मिला देना ये हराम है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेना। ये कुछ हराम है, कुछ मकरू हैं। गाने के तरीके पर पढ़ना, किसी हर्फ को मुखफ़फ़ को मुशद्दद पढ़ लेना। मुखफ़फ़ यानी जिस पर सुकून हो उसको मुशद्दद यानी तशदीद के साथ पढ़ लेना। इसी तरह कलमे के दरमियान में वक़्फ़ करके बाद से इब्तिदा करना। वक़्फ़ जब किया जाए कलमे के दरमियान में, जैसे लफ्ज मुकम्मल नहीं पढ़ रहा, एक लफ्ज है, कलिमा है, उसको लफ्ज को मुकम्मल नहीं कर रहा, बल्कि उस लफ्ज के अंदर वक़्फ़ कर रहा है। मसलन अगर 5 उसके हुरूफ हैं तो 3 पर वक़्फ़ कर रहा है या 2 पर वक़्फ़ कर रहा है, फिर उस कलिमे को शुरू से इब्तिदा से नहीं पढ़ा तो ये भी क्या है, हराम है। पहले वाले हर्फ को ना तमाम छोड़कर दूसरे हर्फ को शुरू कर देना ये मकरू है। हमजा या किसी और हर्फ के साथ ऐन की आवाज मिला देना हराम है। किसी हर्फ किसी हर्फ मुखफ़फ़ को मुशद्दद पढ़ना, ये पढ़ें, गाने के तरीके पर पढ़ना ये भी हराम है। और ऊंचा आवाज को नचाना यानी कभी बुलंद करना और कभी नीचे नीची करना अगर तजवीज के मुताबिक है तो मकरू वरना हराम है। आवाज को नचाना यानी कभी बुलंद करना और कभी नीचे करना, आहिस्ता करना अगर तजवीज के मुताबिक है तो मकरू वरना हराम है। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। मैं मुख्तसरन पूछूंगा, फिर आगे इंशाल्लाह ताला रिवाइज करेंगे फिर से। जज़ाक। कोई बात समझ नहीं आए तो पूछ लें।